لیکن جس طریقے سے دجال کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں دہلوی صاحب بچپن سے ہی جس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے پیش ہوئی ہیں، تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کیا وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی؟ جیسے کہ ابن ندوی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ 40 دن تک دجال رہے گا دنیا میں اور اسی طریقے سے وہ تباہی مچائے گا یہاں، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کیا وہ آ گیا ہے؟ کیا کچھ ایسا اشارہ ہوگا کہ ہمیں یہ آئیڈیا لگ جائے گا، یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دجال کی ہی آمد ہے؟ دیکھیے، دجال کی جو صفتیں اور خصلتیں بیان کی گئی ہیں احادیث مبارکہ میں، تو ان سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے دجال کے کئی مرحلے ہیں۔ ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جھوٹا مدعی نبوت ہوگا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ تو اگر ہم پہلے زمانے پہ غور کرتے ہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً بعد جھوٹے مدعی سامنے آ گئے تھے، وہ بھی ایک طرح سے دجالی فتنہ ہی بن کے آئے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو المسیح الدجال، بہت سارے لوگ امریکہ میں، یورپ میں، اب بلکہ ہمارے ہندوستان میں بھی جھوٹا دعویٰ کرنے لگ گئے ہیں کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ پاکستان میں کئی جھوٹے مہدی سامنے آ گئے۔ تو جھوٹے مدعی نبوت اور جھوٹے مہدی، امام مہدی جو جھوٹے بن کے نعوذ باللہ مہدی بن کے آ رہے ہیں، یہ سب بہت بڑی نشانی ہے۔ تو جو دجال اکبر ہوگا، جس کے بارے میں کہا گیا الدجال الاکبر، سب سے بڑا دجال، وہ جو آئے گا اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے دجال آ چکے ہوں گے اور وہ آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیے یوٹیوب پہ کتنے سارے آپ کو جھوٹے مدعیان مہدویت اور مدعیان نبوت مل جائیں گے، فالس مسایاز مل جائیں گے۔ یورپ امریکہ میں بہت مل جاتے ہیں اور بدقسمتی سے ہماری کمیونٹی بھی بہت مل جاتے ہیں۔ دوسرے دھرموں میں بھی ایسے آ گئے ہیں جو اپنے آپ کو کل کی اوتار بتا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مسایا بتا رہے ہیں۔ کئی خواتین تک ایسی آ گئی ہے۔ پاکستان میں ایک خاتون نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی مسیحا ہوں اور میں ہی عیسیٰ مسیح کا جو دوبارہ نزول ہے۔ تو دجال اصل میں جو ریلیٹڈ ہے کانسیپٹ، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے اور ظہور مہدی علیہ السلام سے۔ تو دجال کا چونکہ خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اور امام مہدی اس سے جنگ کریں گے، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مہدی یا عیسیٰ سے جوڑ کے دکھا رہے ہیں، اور ایک صاحب نے تو پوری آرگنائزیشن بنا لی ہے، دا مہدی ہیز ارائیوڈ، کہ میں ہی مہدی ہوں، میں مہدی بن کے آ گیا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ دجال سے آنے دجال اکبر کے آنے سے پہلے دجال اصغر، چھوٹے چھوٹے دجال آ چکے ہیں۔ وہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، اپنی باتوں میں لے رہے ہیں، دھوکہ دھڑی میں۔ دجال کے معنی ہی ہوتے ہیں سب سے زیادہ دجل کرنے والا، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا۔ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے بڑا دجل، اس سے بڑا دھوکہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اور یہ دیکھیے، یہ ہمیں ہی سمجھنا ہوگا کہ کس طریقے سے اگر دجال ہم پہ یا پھر کوئی شیطان ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اپنی جو ول پاور ہے اسے مضبوط رکھیں اور اس کی باتوں میں نہ آ کر اپنے ایمان کو برقرار رکھیں۔ یہ بھی صاحب، دجال ابھی پھر پیدا ہوگا یا پھر ابھی وہ دنیا میں ہے، ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، یا پھر کب سے وہ ہے؟ مطلب جب اس کا ذکر کیا گیا تھا بہت وقت پہلے تبھی سے وہ تھا، اب تک ہے، یا پھر دوبارہ اس کا جنم ہوگا؟ اس کو لے کر کیا کچھ کہا گیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، دجال اور دجالی فتنہ اور دجالیت یہ کئی مرحلوں میں ظاہر ہونے والی چیز ہے یا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ ہی نہیں آئے گا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اور نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ پہلے کی امتوں، پہلی کی قوموں کے انبیاء بھی اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی دجالی فتنہ آتا رہا ہے، لیکن قیامت کے قریب سب سے بڑا دجال اکبر ظاہر ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ ایک سسٹم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اس سسٹم کی مثال یہ سمجھیے کہ یہ جو دنیا میں جو دھوکہ بڑھا ہے اور دنیا کا جو فریب بڑھا ہے، آج سے پہلے اتنا فریب کبھی بھی نہیں تھا۔
اب آپ اس حدیث پہ غور کریے کہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں دوزخ، لیکن اس کی جنت جو ہوگی وہی دوزخ ہوگی۔ اب اس دنیا کے دجالی سسٹم پہ آپ غور کریے، اس دجالی سسٹم نے یہ جو کرپٹو کرنسی آیا، یہ اس نے ہمیں بتایا کہ کیش لیس ہو جانے سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن ہوا کیا؟ امیر پہلے سے زیادہ امیر تر ہو گیا اور غریب پہلے سے زیادہ غریب تر ہو گیا۔ پیسہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کی مونوپلی بن گیا، آج کچھ ہی لوگوں کے پاس منی پہ کنٹرول ہے۔ یہ کرپٹو کرنسی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور لالچ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، دنیا کی خواہش پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، دنیا پرستی پہلے سے زیادہ آ گئی ہے، غریب بھی لالچ کرنے لگ گیا ہے۔ ایک انسان جو ایک گاؤں میں، ہندوستان کے کسی گاؤں میں، جیسے میں ابھی ایک گاؤں میں مہوبہ میں ہوں، یہاں بیٹھ کے وہ دیکھتا ہے کہ سان فرانسسکو میں لوگ کیسے جی رہے ہیں، وہ ویسا جینا چاہتا ہے، اور اس کی یہاں کی جو زندگی ہے اس کی قناعت، اس کا سیٹسفیکشن ختم ہو گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ جو زندگی سوئٹزرلینڈ میں لوگ جی رہے ہیں میں ویسی زندگی جیوں۔ اب آئیے اس بات پہ غور کریے، قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تو اے مومنو، اے مسلمانوں، تمہاری طاقت اور تمہاری تعداد کم ہو جائے گی، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہنم من الدنیا، دنیا تم پر غالب آ جائے گی، دنیا پرستی تم پر چھا جائے گی، اور تم دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے۔